سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے، دل کا جنوں جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے، نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو۔ پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر ایک پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو۔ پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر ایک پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان۔ خود کی بتائیں تو منزل یہی ہے، اپنا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے، پرچم اٹھائے ہوئے ہم کھڑے ہیں، یہ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے، سدا ہو مقدر بہارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو۔ پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر ایک پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان۔ روشن ہو ہر سوچ، خود پر یقین ہو، کل آئے جو آج سے بھی ہنسی ہو، ابھی اور آگے ابھی فاصلہ ہے، جو مل کے چلے تو بنا ہے، مسلم لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو۔ پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان، ہر ایک پاکستانی ہے پکارا پاکستان، ہم کا نشان ہے ہمارا پاکستان۔
के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। Life and its property and the religious belief should be fully protected by the state in any cost. I hope I'm audible to everyone. So, Assalamu alaikum and greetings to all of our esteemed guests, Microsoft Learn student ambassadors who helped make this event possible, and of course, our very special viewers. I'm Ali Muzahir, Beta Level Microsoft Learn student ambassador, and today on 14th August, our Independence Day, I welcome you all to this extravagant event of Jashn-e Azadi Pakistan. But before moving on to anything in particular, let me call Mustafa Siddiqui to come and recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Jazakallah. Next up, please join us in spirit for the national anthem of Pakistan. We student ambassadors have brought you numerous events, both virtual and in person, which have all been of huge success. So now we bring you this virtual event, which is solely for the love of our homeland, Pakistan. I still remember being one of the only 4 ambassadors from Pakistan back in the start of 2019. And now it gives me immense pleasure to see that community has grown to over 140 student ambassadors from all over Pakistan. So I'd like to call on a few of those students to share their views with us today. First off, I would like to invite Chaudhry Hanzala Maqsood, who is the country lead and Gold Microsoft Learn Student Ambassador and also the president of MLSA Society in FAST, to come and talk about this event in a little more depth. Hanzala, over to you. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے میں جو پاکستان میں ہیں اور جو پاکستان کے باہر جو پاکستانی ہیں ان سب کو 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ایک جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں یہ ایک جس طرح علیم ظاہر نے بتایا کہ ہم آج کا ایونٹ ہمارا کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو اسٹرانگ ایکٹیویٹیز ہیں اور ہم اپنی اسٹرینتھ دنیا کو شو کروا سکیں کہ ہم کس طرح سے اسٹرانگ ہیں اور ہماری ہم سب یونائٹ ہیں اور ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو اس کے اور چیزیں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جس طرح پہلے بتایا کہ جو مائیکروسافٹ لرن اسٹوڈنٹ امبیسڈرز پروگرام ہے یہ پہلے ان 2018 اٹ واز جسٹ اے فیو نمبرس, ایک کاؤنٹڈ نمبر سے 3 to 4.
लेकिन आस्ता से आस्ता आज 2020 में हमारा नंबर 140 क्रॉस कर गया है। और इसी तरह हम स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, नॉट ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट, बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में काम कर रही हैं, हर जगह पे हम पाकिस्तानी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा ऑफ कोर्स एक पॉपुलेशन इज़ अ बिग नंबर, और हम हर जगह पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हर फील्ड के अंदर हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, हम हर फील्ड के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, और वो सब नई जनरेशन जो है उसको लीड कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरी जितने भी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, कि वो जितनी उनकी न्यू जनरेशन है उनको वो टीच करें, उनको बताएं कि क्या चीज़ दुनिया में क्या काम हो रहा है, ताकि हम भी उसके साथ साथ इस चीज़ को आगे से आगे प्रमोट करें। जिस तरह से हम इसको प्रमोट करेंगे, ऑफ कोर्स हमारी न्यू जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और अभी जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी वी आर इन द टॉप 5 इन द वर्ल्ड, टॉप 5 कम्युनिटीज़ हैं हमारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान कम्युनिटी उसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एंड एम्बेसडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान, दैट इज़ इन टॉप 5 इन द वर्ल्ड। दैट इज़ अ ह्यूज सेलिब्रेशन फॉर अस, लाइक कि हम 3 नंबर्स को हम 140 प्लस ले गए हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान की, उनको भी यही मैसेज है कि भाई आप जिस तरह से उनके नेक्स्ट जो प्रोफेशनल्स हैं उनको देखें, उनको सीखें, उन जो लीड्स उनके साथ काम कर रहे हैं उनको उसकी सीख के आप भी प्रोग्रेस करें और अपने कंट्री का नाम जो है इन अ पॉजिटिव इमेज उसका जो है वो पूरी दुनिया को दें। इससे यह है कि हमारी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ और हमारा जो एक एम है कि हम पाकिस्तान को एज अ डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये भी हमारा एम पूरा हो, और नॉट ओनली इन द डिजिटल पाकिस्तान बट इन द हेल्थ सेक्टर एंड ऑल अदर सेक्टर्स भी हम इसको आगे लेके चलें। वी आर हैविंग गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, जो पाकिस्तान को बाकी कंट्रीज में लीड कर रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स दे आर हेल्पिंग us out and all other Pakistanis and helping that and representing Pakistan, the positive image there. I wish them the luck that just continue their journey and continue their efforts for representing. And towards we are having different student ambassadors here in the event and all others. So I wish them all the very best luck that they continue their struggles to rise the name of Pakistan. Thank you everyone. Pakistan Zindabad. Next up, I would like to call Ms. Mohammad Junaid Iqbal, a beta level Microsoft Learn student ambassador who has also been the driving force behind this event, to come and say a few words to the viewers. Over to you, Junaid. Very good afternoon. I wish you all a very happy Independence Day. We all are excited celebrating this day in such an excellent manner. Independence is a blessing of Almighty Allah. It is the name of breathing in the free air, moving anywhere, anytime, with one's with no restrictions whatsoever. Independence is the name of justice, freedom, equality, peace, and serenity of mind. And that independence, thankfully, we are having today in this pure land of Pakistan. Every blessing has had a good price behind. So is with the independence we are enjoying today here in Pakistan. It has come with a lot of sacrifices and decades of struggles behind. It has the hard work, sacrifices, countless other things. Plus, with those leaders who efforts gave us this like country like Pakistan, the efforts of Iqbal, hard works of Qaid Azam and other countless independent stars went through successfully. And what we got today are fresh and free air to breathe and to live as per our rules, regulations, cultures, and values. History is a good lesson. It indeed reminds us of our true value, prestige, and power. It reminds us of our true aim and was behind the creation of Pakistan as an independent state. 14 August Day comes to remind us of our unwritten, ignored commitment and responsibilities. Being the true representative of this land today,
we are having a huge responsibility on our heads. We are responsible for the development, progress, prosperity, and peace of our nation. We have stick to the point of unity, integrity, discipline, and faith. As said our great guide, Pakistan is meant to stay forever here, inshallah. None can undo it. Therefore, being a responsible future of my country, I make the commitment of working hard, stay disciplined, loyal, sincere, truthful, obedient citizen of Pakistan. I would serve my countrymen with honor, dignity, and sense of pride. We need to work day and night to make this land a peaceful, prosperous, and inshallah, and happy living. Inshallah, we will do Pakistan Zindabad. Thank you, Junaid. We have a very special guest today for all our viewers. He is a researcher at Italian National Institute of Nuclear Physics, but he is more widely known to be a part of the team from one of the institutes involved in the research that recorded gravitational waves for the first time in history. Yes, ladies and gentlemen, I invite none other than Mr. Imran Khan to say a few words on this Independence Day special event. Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you are able to hear me. Yes, sir, we hear you. Okay, so first of all, a very warm happy Independence Day to all my Pakistani fellows. And then thank you for this invitation. So actually, I just want to make a slight correction. Right now, I'm working on the LISA space mission in France. So LISA space mission will be a future spaceborne gravitational wave detector that is led by European Space Agency together with NASA and the other European member state space agencies. And maybe you people know about like the detection of gravitational wave for the very first time in human history that happened like a couple of years ago. That was done by the ground-based detectors, one in Italy and two in United States. Now, a European Space Agency has taken a lead to make a large-scale interferometer in space. And for that, of course, there are many research centers across Europe and America, and in fact, across the world, that are participating towards the development of this big system. I personally work on one of the optical subsystem of the mission here at Institut Fresnel in France. So we are responsible for developing a system that will allow us to characterize the onboard optical components that will be very critical for the mission, as we are expecting some kind of unwanted noise in the system due to light scattering effect that can happen from optical components. So what we are doing here at Fresnel Institute is to come up with a system that can allow us to effectively characterize the optical components that will be placed on board. So I'm working on that. Previously, I was working at Italian National Institute of Nuclear Physics as an early stage researcher, where I did my PhD actually on the Virgo gravitational wave detector. My PhD thesis was based on an experimental activity related to one of the optical subsystem of the Virgo gravitational wave detector. So this journey actually it started back from FAST Peshawar campus, where I did my Bachelor's of Science in Telecommunication Engineering. So I spent 4 years at FAST Peshawar, and after that I spent 1.5 years at Nayatel Private Limited as operations engineer, where I was mainly working on this fiber to the home technology. So this is just a very brief introduction about myself. I mean, this journey involves traveling across many countries, many universities, and many research institutes that allowed me actually to be where I am today. I would like to make a message
to the students, to the youth, that it is very important that you should work out your interest first. That is very important in your life. If you can try to understand what you really want to make in your life, and once you are able to locate or find out what you're really interested in, at that point you can set up an aim. So once you're able to set up an aim, then it would be like you can come up with some goals related to that aim. So in this way, you can actually synchronize your career path along your on the way of your life. So it's very important for the youth to work on these kind of things, because mostly what there are many students that they may be very capable in terms of their in terms of their knowledge, in terms of their capabilities, but lack of direction, lack of aim, lack of finding out what they are really interested in can limit seriously their career path. So I have this message on this day through your platform for the young students. And apart from that, I would like to say again, Happy Independence Day to Pakistan, and wishing all the very best to our beautiful country, Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. Now I'd like to invite Mursal Furqan, a beta level Microsoft Learn Student Ambassador, who's also the president of Microsoft Learn Student Ambassador Society in Mehran University of Engineering and Technology, to come say a few words. Yeah, Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. My name is Mursal Furqan. I am president Student Ambassadors Club at Mehran UET Jamshoro. Basically, well, today I won't talk much about Maxwell Student Partner Program. Well, वैसे तो मेरे हर talk ना student program के बारे में होता है. But today I'll be speaking on technology and how we are trying our best to shape a youth for a better future of Pakistan, for a better future of technological Pakistan, digital Pakistan. Well, my journey started in January 2020 when I was the only student partner from entire interior Sindh. Then, slowly and gradually, we became a club of seven people, and today, Alhamdulillah, we are a club of 20 people. The thing telling over here is not about bragging about the work I have done. It's about motivating youth. What I can say that I'm proud of, or what I have done, is कि मैंने कोशिश की कि हमारी जो youth है, because people in our region, at our side, are not that much technologically, digitally aware. We are trying our best from the platform of Maxwell Learn Student Ambassador to create a better digital Pakistan, to create awareness among our youth कि भाई digitization की तरफ आए आप, technology की तरफ आए, देखिए क्या चीज है. Well, I won't consume much of the time because I have got a very limited slot of 3 minutes. When we started in first year of my university, well, I'm in my final year of the university. Now, let's talk about when I was the first year of my university. हम ये देखते थे कि हमारे सीनियर्स हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब बहुत ही हैरत होती थी हमें कि यार लाइक ये ना मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं, कैसे करते हैं. At that time we did not know all about all these things, all these programs. Well, अगर देखा जाए तो from a batch of 120, only 4 to 5 were the people जिन्हें हम ये कह सकते थे कि यार they have inspired us. But today, Alhamdulillah, I can say that almost half of the people of our batch who
are in contact with me or in contact with other people of my student club, student ambassadors club, they are the real motivation of the people. एक होता है ना ripple effect. Have you heard about the ripple effect? We have created. हमने और कुछ नहीं करना होता. If you want to bring a change, you just have to be that ripple effect, which can create a huge wave under the right circumstances, and then you can create a complete digital Pakistan. Okay, well, I shall take your leave by saying this couplet, the not couplet, but these words of father of nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that the world is moving so fast that if you do not educate yourself, you will not only be left behind, you will also be no more. इसका अगर मैं उर्दू में सिंपल उर्दू में अगर आपको इसका मतलब समझाऊं कि भाई दुनिया इतनी तेज चल रही है कि अगर तुम अपने आप को दुनिया के साथ नहीं चलाओगे तो तुम सिर्फ पीछे रह नहीं जाओगे. हमें तो ये डर होता है ना कि ज्यादा क्या हो जाएगा, विल फॉल बैक, हम पीछे रह जाएंगे. बट कायदे आजम सेज यू वोंट जस्ट फॉल बैक, बट आपका नाम, आपका जो हर चीज है वो सिपाही हस्ती से खत्म हो जाएगी. व्हाट विल यू डू देन? वेल, bearing these things in mind, I hope so will create a better impact. You will create a better impact, and together we'll create a digital Pakistan. Guys, signing off. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Tashik Moin is another beta-level Microsoft Learn student ambassador hailing from Karachi, and I'd like him to say a few words about today's event as well. Tashik, over to you. Assalamu alaikum. Hello everyone. So first of all, I would like to thank you for joining us today. My name is Tashik, and currently I am doing my bachelor's from the National University of Computer and Emerging Sciences, past Karachi campus. So आज मैं 3-4 टॉपिक्स पे बात करूँगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. अगर मैं आप लोगों से सबसे पूछूं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, तो हमने दुनिया में जो काम करना है उनका हमें आगे जाके हिसाब देना है अल्लाह मियां को. तो अगर हम लोग कुछ अपनी प्लानिंग्स के हिसाब से ना चलें तो हम आगे जो है आखिरत के अंदर अल्लाह मियां को जवाब नहीं दे सकते. तो उसके लिए हमें अपने मुल्क के लिए भी करना है, कुछ लोगों के लिए करना है. तो अब लोगों के लिए कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमें प्लान करनी है अपने हिसाब से. तो उस चीज़ के लिए आपने लोगों की कैसे मदद करनी है ये सब सोचना है. तो अब मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो है हमारा 1.2 बिलियन का, ठीक है. और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आईटी एक्सपोर्ट वो है 104 बिलियन यूएस डॉलर. तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान जो है वो मतलब इंडिया जो है वो हमसे 100% ज़्यादा जो है आईटी एक्सपोर्ट के अंदर अर्न करता है. तो अगर हम लोग जो है वो कुछ अपनी प्लानिंग्स करें और अपने लोगों को एजुकेट करें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू और उनको बताएं कि हम मतलब दुनिया किस तरफ है और हम किस, तो हम इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है मैसिव चेंज ला सकते हैं. तो ये हमारे पास अभी फिगर्स जो 1.2 बिलियन है वो जो बढ़कर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर हम चाहें तो. तो हमारा ये काम है कि हम लोगों को फ्यूचर अपने मतलब अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करें जो लोगों को जो है नई नई टेक्नोलॉजी सिखाएं. जैसे अगर मैं बात करूं mlsa प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम के थ्रू ही हम जितने भी सेशंस जितनी भी इवेंट्स वगैरह हम लोग जो हैं वो करवा रहे होते हैं. तो हम लोग इनको रिकॉर्ड्स करके जो है यूट्यूब वगैरह पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो अपलोड कर सकते हैं. और अपने अराउंड जितने भी लोग हैं हमारे अराउंड उन सब के साथ हम शेयर कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा और हमारी एक बहुत अच्छे से कम्युनिटी बिल्ड होगी. तो हम सब हमारा सबका ये कि ये मतलब हमें अपने आप से खुद से एक जो है एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है. और इस तरह के जो फिगर्स हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर,
تو ان کے اندر ہمیں فیوچر کے اندر ہمیں چینج لانے کے لیے کچھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اراؤنڈ لوگوں کو پڑھائیں اچھے سے, اور جو چیزیں ہم خود سیکھ رہے ہیں, جو اسکلس ہم خود گین کر رہے ہیں, وہ ہم دوسروں تک ڈیلیور کر سکیں. تو ہم اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹفارمس یوز کریں آپ, اور لوگوں کو اور اپنے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس آئیڈیاز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا, کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں سے وہ کچھ اسکلس وغیرہ گین کریں اور ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم اس پروگرام اور باقی بھی پروگرامس ہیں جن کے تھرو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ ایون کسی پروگرام کے تھرو, یا آپ اگر اپنا خود سے جو ہے ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی یوٹیوب یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوز کر کے جو ہے وہ میں کوئی لوگوں کو جو ہے وہ اسکل سکھاؤں, تو یہ سب آپ کام کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو ایک آج ایک یہ مطلب 14 اگست کو یہ پرومس کرنا چاہیے کہ ہم مطلب آج مطلب یہ جو پاکستان بننے کا مقصد تھا ہم اس کو پورا کریں, اور دنیا کے حساب سے اس پاکستان کو لے کر چلیں اور اس کو اٹھائیں. تو تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے, اینڈ پاکستان زندہ باد. Thank you, Tashik. Last but not the least, I'd like to call Adil Asif, who's also a beta level Microsoft Learn student ambassador from Karachi, to talk a little about the event as well. Over to you, Adil. Adil, we can't hear you. Adil, I think you need to turn your mic on. Okay, am I audible right now? Yes, you are audible. Okay, I had some problems with my microphone, sorry. That's all. Okay, so ٹھیک ہے. So علی آپ کا شکریہ, اور سب سے پہلے میں قائد اعظم کا, علامہ اقبال کے, اور جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے ہمیں اس آزادی نصیب عطا فرمائی, ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس دن, کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمارے لیے اس آزادی کی جنگ کے لیے انہوں نے لڑا تھا, تاکہ ہم آج خوشی سے سکون کی سانس جی سکیں. اب میں تھوڑا سا بات کروں گا ٹیکنالوجی کی طرف اور یہ MLSA پروگرام کی طرف, کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کتنی مشکلوں سے یہ آزادی ملی ہے, رائٹ. تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہمیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے ایز اے نیشن. ہمارے یہاں پہ ہماری جو قوم ہے وہ اس طریقے کی ہے, جب بھی ہم مسئلے میں پڑتے ہیں, کچھ ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ ایک یونٹی, پوری قوم جو ہے یونائٹ ہو جاتی ہے ایک ساتھ, اور ایز اے یونائٹڈ نیشن سامنے پر آتی ہے. تو ہم اسی قوم کو جو ہے, اسی لیول کو ہم لوگ ہر جگہ کیوں نہیں اپلائی کریں. جو بھی جس بھی پوزیشن پر ہے اس کو اسی پوزیشن پہ رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کی اچھائی دکھانی چاہیے, رائٹ. تو ایز اے مائکروسافٹ لرن اسٹوڈنٹ امبیسڈر ہمارا بھی یہی ایم ہے کہ ہمیں پاکستان کا نام اوپر دکھانا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی میں جو ہے ابھی ہم ریلیٹیولی بہت پیچھے چل رہے ہیں. اور جب میں پروگرام میں آیا تھا تو مجھے بھی لگا تھا کہ پاکستان کا اتنا بھی نام ہوگا نہیں, لیکن جب میں نے اپریل میں جوائن کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ امبیسڈرز ہیں کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. الگ الگ سٹیز کے امبیسڈرز ہیں, اسلام آباد ہو گیا, لاہور ہو گیا, پشاور ہو گیا, انفیکٹ کشمیر سے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ امبیسڈرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے نیشن کو. اسی طریقے سے ہمیں میرا بھی یہی ایم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ٹیکنالوجی میں ہمارا مسنگ پوائنٹ ہے, جو لیکنگس ہیں جس ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہیں, ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں اویئر کرنا ہے لوگوں کو. اور انفیکٹ آپ سب سے بھی یہی میری
کاوش یا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اسی چیزوں میں ہماری مدد بھی کریں. جن کو ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس پھیلائے, اسکل سے کہ اپنے دوستوں کو, اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, جو بھی جہاں جہاں تک آپ اپنی نالج پہنچا سکتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ فیلڈ میں کام کریں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ وہ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنا بیسٹ دیں اس فیلڈ میں, اور پاکستان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں جس سچویشن میں پاسبل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پاکستان کس طریقے سے اوپر آ رہا ہے. اور بس میں یہاں پہ قائد اعظم کے دو کوٹ کہنا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ جو فیلئر ہے وہ مجھے, فیلئر از این ان نون ورڈ ٹو می. ٹھیک ہے, جب تک ہم فیلئر کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا تو ہم کبھی نہ کبھی ہار مان لیں گے. لیکن اگر وہ ورڈ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے, جب وہ ورڈ ہمارے دماغ میں آئے گا نہیں تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں. ایک تو یہ آپ اپنی زندگی کا ایم بنا لو. دوسری چیز لاسٹ میں یہ ایک کوٹ کہنا چاہوں گا, ہاں, کہ سوری, ہاں, ہمیں ہمیشہ اپنا بیسٹ دینا چاہیے. اور اگر ہم کوئی ڈیسیجن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے 100% دینا چاہیے اس ڈیسیجن کے لیے. اور جب ہم نے وہ ڈیسیجن ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس ڈیسیجن سے, ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب بھی اپنی تھوڑی تھوڑی کوششیں کرتے رہیں اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان بہت آگے جائے گا. شکریہ. We prepared a short video in the spirit of our Independence Day for all the viewers. So let us play that for all of you and get a little more motivation from it as well. اپنا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے، پرچم اٹھائے ہوئے ہم کھڑے ہیں کہ پیارا وطن سے تو کچھ بھی نہیں ہے، سدا ہو مقدر بہارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو، لہو دے کے اپنا سوارے وطن کو، پاکستانی نے پکارا پاکستان،
सोच खुद पर यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी हो। अभी और आगे अभी फासला है, जो मिलके चले तो बना काफिला है। जो मुश्किल से मिलके गुजारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान, का निशान है हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, का निशान है हमारा पाकिस्तान। It is now time for the talks you have all been waiting for. We thank all our esteemed guest speakers who took time out for all of us from their busy schedules and who have joined us to share their love towards Pakistan as well as give out motivation for the Pakistani youth. So without further ado, I would first like to call Dr. Faruqi Hassan, who is a researcher at Kumo Institute in Korea, to say a few words of wisdom to our viewers. Over to you, sir. From Jammertown, rural Sindh. I did my bachelor's in computer system engineering from Mehran University. Luckily, after that, I got a scholarship for master's and PhD in South Korea. After completing my PhD, I joined as assistant professor at Fast National University, Karachi. I served there for 2.5 years. Currently, I'm working as a postdoc researcher, working on machine learning, artificial intelligence, and their applications in molecular networks. My country has given me a lot. On this Independence Day, I would like to point out that Pakistan's youth has a lot to offer in terms of dedication, hard work, and intelligence. However, I have learned that the only way to achieve big is to remove unnecessary. If you don't waste your time by going to the gatherings, meeting those people, or binge watching those shows, or using your cell phone and doing things which do not help you to grow, that's the only way that you will have time to do those things which help you. When you don't waste time, you automatically, almost innocently, do those things which help you achieve your goals. Next up, I would like to invite Mr. Bagesh, who is an FPGA design engineer in Ireland and also the cultural ambassador of Pakistan, to talk a little about what today means to everyone. Over to you, sir. Assalamu alaikum friends, my name is Bhagesh Chaudhary Maheshwari and I belong to a small town of Kunri, Umarkot, Sindh. I did my bachelor's from Pias University, Islamabad, and I did my master's from Ireland from Technological University of Dublin. Currently I'm working as a digital IC design engineer in Xilinx, Ireland. I was asked by some of my friends to record a video message for any aspiring students or graduates on this Independence Day. So my message to those aspiring people and graduates is that whatever little bit I have achieved in my life is because of two things. One is my luck, and other is the little bit effort that I put into something. Of course, you can't change your luck,
but you can change your efforts. So I would say put your sincere efforts in something that you want to achieve in your life, and I'm pretty confident that you will be able to achieve that in your life. If I didn't achieve something in my life, I think I wasn't sincere enough for them. So yeah, so once again, wish you all a very happy Independence Day and good luck in your future endeavors. Thank you. Now I'd like to invite Mr. Malik Jahangir, who is an innovation student developer in Germany, to talk to all the viewers and say a few words. Hello, can you guys hear me? Yes, we can hear you. Okay, great. So first of all, hello to everybody, and congratulations to all of you as well as the whole of Pakistan on the 73rd Independence Day. And first of all, congratulations to you guys as well as Hanzela and his team, who has done a commendable job for organizing another great event after the Microfest Plus Plus. First of all, I would like to introduce myself, of course, to you all. That my name is Malik Jahangir, and I'm a student at the Paderborn University. Paderborn is a very tiny city here in Germany, and it's very famous for like the first computer museum. So like it's really having a great scope towards computer science. I would really like to say few lines because the time slot is really small right now. So it's all about when we come across the Pakistani students that are living here in Paderborn, including myself. And it's like many of the students have issues, for example, when they come over here. So they are really, finding some of the demotivations when they arrive here in terms of studies and in terms of, a lot of things, including the experiences that come across. So I always try to, inspire them, because all they need is like a certain level of comfort, which is like, for instance, if somebody's having a struggle in programming and other issues, they're like, they cannot do it. So they are on the verge of, a breakdown where they say that, okay, I cannot do it anymore. So I try to create a very comfortable environment for them and I try to explain them that nothing is impossible. So when I see the technology scope in Pakistan over the past few years, I've seen that it has grown like at a rapid speed. Because there is a very great show called Shark Tank. So they had a similar show running up in Pakistan, and they were like having many investors that were investing in different types of ideas. And trust me, this brought me like a very joy that seeing our country progressing towards something better. So this obviously proves that our whole youth has the ability to do better and do more, empower the people around them. So I definitely see Pakistan as the next digital country in the upcoming few years, starting off with the Microsoft Student Learn Ambassadors, which is like Hanzela was telling me about, that the quantity has increased at a rapid pace. So if you compare last year with this year, so the numbers are significantly, great to bring you the joy. And lastly, but not least, it's like if somebody is like working on some idea, no matter it's an idea that takes you to space, for example, like, it's very extraordinary or this kind of thing. So just form a proper team and work on the idea, pitch it to the right people. And if it fails, keep on trying, because that's how I did. The experience I got in the Microsoft devices, Microsoft technologies, as well as mixed reality, these all are experiences. The reason behind that is like I forced myself into those. I never lost the hope. So if I failed for the first time, I was a participant at the Microsoft Imagine Cup since like the past 8 years, I suppose. But still, I never gave up, because I was like trying to, improve myself at every stage, at every step with the new technology or whatever. I used to focus like, I need to try this thing, in the coming years. So I have a set of goals. Because of that, I was able to, work across different technologies. And if you do work across different technologies, it can be a part of your curriculum, CV or resume or whatever we say it. So last but not least, I would like just to say that,
just don't lose hope. Okay, Pakistan has the potential, and we are really proud to represent that country. So whenever we are doing student job as well, so which is like in the development field with a company called GMS. So always over there we talk to colleague about Pakistan, and we are like we are proud to represent it. Although I was brought up in a different country, but of course we used to celebrate the 14th of August with the best of the spirits. We used to paint our faces with Pakistan flag. That unfortunately I don't have a flag right now. Otherwise I was planning to put on. So these days always bring a lot of joy, but the celebration is just not the ultimate goal of these days. These are the significance reminders that tell you that you need to do more. You need to empower people around you. You need to grow. You need to rise. And as they say that success does not come from what you can do. It always comes from overcoming the fear of what you thought you can never do. So yeah, that's all I would like to say. Thank you so much, Mr. Malik Jagir. It was You're a welcome. pleasure It's been a having pleasure. you here with us. Same. Thank you so much. So next up, we have Mr. Qazi Mashal Khan, who is a PhD researcher and a Marie Curie Fellow at ESEO, France. Sir, please say a few words of wisdom to our viewers. Assalamu alaikum everyone. My name is Qazi Mashal Khan. I'm obliged to be invited as an honorable speaker by the Microsoft Learner Student Ambassador Community of Pakistan. And I'll be giving a short, brief introduction about myself, about my success story, and then I'll give a small message for all the students and of Pakistan living abroad or applying for scholarships. So शुरू करूँगा अल्लाह के नाम से. मेरा नाम काजी मशाल खान है. I belong to Peshawar. I did my electrical engineering from Fast News Peshawar. I graduated with a CGPA of 3.99 and my degree was a distinction with summa cum laude. So as soon as I finished my degree, I was selected as a lab engineer at my respective university. At that time, I knew that I had a passion for teaching. I realized that I was good with motivating others and helping others and making them learn. And then by teaching, my knowledge and my thirst for knowledge grew even further, and I knew I could teach. At that time, I realized that I needed to go for my master's. So as soon as I did my work, I applied for different scholarships all over the world, and I got selected in an Erasmus scholarship. If those of you who don't know about Erasmus, it's a scholarship in which it's all about mobility, so in which you have to spend a semester in a different country, and then they give you a joint degree. So my program was Master's in Smart System Integration. In 2017, I was selected among very few candidates from all over the world, from Southeast Asia, from South America, from different countries in Europe, and I was selected, and then I began my journey. Throughout my journey, my goal was to make sure that I met people from different ethnicities, different backgrounds, different cultures, and I proudly told them I'm from Pakistan. And some of them had a good point of view, some of them had bad, but I was able to change their mind and tell them that it's all propaganda, and I love my country, and I always will, till my last breath, make sure that I serve my country.
and protect it. So since جشن آزادی کا دن ہے تو میں یہ بول لیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ my journey was not as easy as it sounds, because as soon as I did my master's, I knew, for example, I knew that I had to do PhD. So then I applied for my Marie Curie scholarship. I was selected among the 15 early stage researchers, and so again it was a pan-European electromagnetic risk management program in which 5 different European countries and more than 15 different companies together would make sure that how a researcher gets trained in electromagnetic compatibility. And I'm currently residing in France. Almost 8 مہینے ہو گئے کہ میں یہاں پہ ہوں اور پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ میرا پورا ارادہ ہے کرنے کا اور گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ کرنے کا ارادہ ہے. تو اس کے بیچ میں جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو آئی ریئلائزڈ کہ یا تو 2 سائڈز ہوتے ہیں یہاں اکیڈیمیا یا فیلڈ. UK, the second was in Hungary, the third was in second was in Norway, the third was in Hungary, the fourth was in Germany. اور میرے جو تھیسس تھا وہ میں نے جرمنی میں ایزی ایسی کمپنی کے ساتھ کیا. وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ کمپنیز میں بھی گریجویٹس کا ماسٹر لیول پہ پی ایچ ڈی لیول پہ کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں فرانس میں. تو یہ ہے کہ صرف سٹارٹنگ پوائنٹ پہ میری جی پی اے نے مجھے ہیلپ کیا. اس کے بعد سے میرے انٹرپرسنل اسکلس, میرے موٹیویشنل اسکلس, اسپیکنگ اسکلس نے بہت مجھے فائدہ دیا ہے, جو میں نے تھرو آؤٹ مائی بیچلر لائف میں ماسٹر لائف میں نے ڈیولپ کی. میں بے تحاشا اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتا رہا ہوں اپنے ٹائم پہ, اور ابھی بھی کرتا رہوں انشاءاللہ اسکالرشپس کے لیے, ڈفرینٹ پروگرامس کے لیے. میرے ٹائم پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ابھی تو سنس سوشل میڈیا انفلوئنس ہو رہا ہے ہمارے یوتھ پہ, پاکستان کے یوتھ پہ, لیکن سنس یہ ٹاک ہی پاکستان کے بارے میں کہ کیسے پاکستان کو ہو کے میں اتنا آگے آیا ہوں, اور میں یہی ہمیشہ گائیڈ کرتا رہا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ریسرچ کریں, آپ محنت کریں, اینڈ nothing comes without hard work. You have to work day and night to get what you achieve. But remember, step by step process ہے یہ. بڑے بڑے ڈریمز آپ رکھیں لیکن ہر ایک اسٹیپ کو آپ لیں گے تب اپنی ڈریمز تک پہنچ سکتے ہیں. تو اسکالرشپس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو میں یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کہاں آپ اپلائی کریں گے. ہمارے ٹائم پہ تو میرے ٹیچرز نے مجھے بتایا کہ ایراسمس اسکالرشپ ہوتی ہے. میرے ٹیچرز نے مجھے بتایا کہ اس ٹائم پہ کہ میری پوری اسکالرشپ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میں بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتا تھا. تو شاید لوگ اب سنس ایرا چینج ہو رہا ہے, 2020 آ گیا ہے, اینڈ اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کو زیادہ انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے یہ نوٹ کیا ہے کہ a lot of students and people from all over the world, Pakistan, go abroad to do their studies. Some of them come back, some of them get good jobs because they're very well funded, even me myself. But my plan is to hopefully do a postdoctorate after my PhD, and then in the end I will come back to Pakistan to serve my country. کیونکہ ہم اپنے روٹ کاز کو نہیں بھول سکتے. کیونکہ باہر آپ جاتے ہیں اور آپ سیٹ ہو جاتے ہیں, پھر نیو لائف اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کا کبھی ہمیں سوچنا چاہیے, اسپیشلی جو وہ لوگ جو پھر ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, اور ان کو بھی یہاں پہ آ کے انویسٹر ڈھونڈنے اور انویسٹمنٹس کرنی ہے, اور کمپنیز کو یہاں پہ لانا ہے. اور ابھی لایا جا رہا ہے, اور کافی امپروومنٹ آ رہی ہے. ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اور یہ اس طرح میرے جیسے لوگ اور ڈفرینٹ لوگ پلیٹ فارمس پہ, سوشل اسکالرشپ نیٹ ورکس پہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ کس طرح آہستہ آہستہ ہمارا ملک, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے لوگ کس طرح ایوالو کر رہے ہیں. اور یہ ایکچولی ایک چیز ہے جس کو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے لوگوں میں پیٹریوٹزم بہت زیادہ ہے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کسی بندے میں پیٹریوٹزم نہ ہو. میں to be honest, the reason I'm recording this video is to convey my messages to a few people, and the ones that are in Pakistan,
and wanting to go abroad, yes, you should go abroad, you should work, you should study, get into the best universities, the best scholarship, but remember that you have to come back. Because باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے اور آخر میں وہ اس طرح دل نہیں کرتا اپنے ملک سے باہر. اور those of you who are already outside and thinking of settling abroad, just think کہ if پاکستان نہ ہوتا تو آپ اس پوائنٹ پہ نہیں اچیو کر سکتے. میں آج جو کچھ بھی ہوں میرے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں میرے ٹیچرس کی وجہ سے جو مجھے سکھایا پڑھایا, اور میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے ملک کی وجہ سے ہوں. So جشن آزادی مبارک to everyone, and this تھوڑا سا میرا brief introduction تھا. اور and if anybody has anything like to share or anything regarding, because میں day and night لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں اسکالرشپس میں, ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ گائیڈنس کرتا ہوں, بیکاز مجھے بھی گائیڈ کیا گیا تھا, اور یہ جو چین آف پروسیس ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, اینڈ الحمد للہ, ٹیک کیئر ایوری ون, اینڈ جشن آزادی مبارک. Finally, we have Dr. Sumaira Badar Ehsan, who is one of the top 10 medical educationists and also a motivational speaker. She belongs to the Department of Medical Education in Faisalabad Medical University. She had been with us in Microsoft Plus event as well, and it's a pleasure to have her on board once again. So now I invite her to talk to our viewers and say a few words of motivation and wisdom. Welcome, ma'am. Assalamu alaikum. Hello. Walaikum salam, ma'am. It's okay. Assalamu alaikum ji, and it's a great pleasure to be with you all again. And I feel that if I'm in a time machine and I'm meeting my future. So really enthusiastic, and I heard all the messages by the young leaders of my country, and really I'm so hopeful. I'm seeing the spark of a golden future among you all. The only thing which I have been told to talk about is this کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ سب لوگ بہت اچھا بولے ہو, میں نے آپ سب لوگوں کو دیکھا ہے, اور آپ ہمارے وہ برائٹ فیوچر ہو جس کی ایکچولی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ جو نیو ایرا آ رہا ہے دیٹ از آل اباؤٹ آٹومیشن. کہا یہ جاتا ہے کہ کئی ملین جابس ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ ریپلیس ہو جائیں گی بائی آٹومیشن. آٹومیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہونا ہے تاکہ ہم وہ جو اسپیس کریٹ ہوگی اس میں ہم سیلف سفیشینٹ ہوں, نہ کہ ہم صرف اپنی ضروریات پوری کر سکیں بلکہ ہم اپنی سروسز دوسرے ملکوں کو بھی دے سکیں. تو فاسٹ کو میں اپریشیٹ کروں گی. فاسٹ یونیورسٹی کے اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے گریجویٹس باہر آ رہے ہیں, اور مائکروسافٹ ٹیم جو کام کر رہی ہے, میرا یہ خیال ہے, سجیشن میرا یہ ہوگا اور ریکویسٹ ہوگی کہ مائکروسافٹ ٹیم کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ لوگ ایک سینٹرل ہب کریٹ کر سکیں, نو میٹر کہ آپ کے پاس صرف ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں اپنی سروسز آپ کو آفر کر سکتی ہوں بیکاز آئی ایم دا کنسلٹنٹ academician and educationist. So how can we liaison all the industries together اور وہاں سے ہم ہر ایک کو ڈائریکشن اور ایک ویژن دے سکیں. اب آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ پیچی ورک ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے حصے میں انڈیویجول لیول پہ کام کر رہا ہے, اور وہ جتنے لوگوں کو صرف جانتا ہے وہ بینیفٹڈ ہیں. وہ جو بچے اس وقت گلیوں میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی, ان کو تھریڈ نہیں مل رہا. آپ اگر صرف ٹک ٹاک کو دیکھ لیں, ٹک ٹاک کیا چیز ہے؟ اٹس جسٹ اے سوشل ایپ. سوشل ایپ میں آپ کو اتنے ٹیلنٹڈ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ آپ حیران ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت یوتھ ہے, ہمیں صرف اس کو چینل کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ سرکار تو نہیں نہ کر رہی ہے اس وقت, ایک پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے نا. مائکروسافٹ ٹیم جو ہے وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. فاسٹ یونیورسٹی بھی جو کام کر رہی ہے وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. تو ہم ہمیشہ ہر چیز سرکار کے کندھوں پہ ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر کچھ اچھے لیڈ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن
جو کہ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, اگر وہ آگے آئیں تو ہم ایک ویل پلانڈ آرگنائز طریقے سے ایک نیشنل ہب بنا سکتے ہیں, جہاں سے ہم تمام طرح کے لوگوں کو, چاہے وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں, ان کو بڑی خوبصورت چینل پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو لنک اپ کر سکتے ہیں, ان کو جوائن کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, ہم بہت مشکل وقت سے گزر کے آئے ہیں, 73 ایئرس کے ہو گئے ہیں. جو چیز ہمارے پاس لیک کرتی ہے نا, وہ صرف نیشنلزم ہے. نیشنلزم مین قومیت. ہم باقی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں, ہم ایز اے نیشن گرو نہیں کر سکے. میرا فائدہ کتنا ہے, میں کہاں ہوں, یہ اب میں کو ہم نے ہم میں بدلنا ہے. اگر ہم, جیسے آپ نے مائکروسافٹ ٹیمز کا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے, ٹیمز جو کہ ملٹیپل سروسز آفر کرتی ہے, آپ لوگوں کو اکٹھا ملاتی ہے, اور ایک ہی جگہ پہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کلک پہ آپ کے پاس ہوتا ہے. سو دیٹس دا نیڈ آف دا آر. اگر ہم نے, جس طرح بھی میرے ایک فیلو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی تھی, کہ قائد نے یہ کہا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ اگر تم پیچھے رہ گئے تو یہ صرف پیچھے رہنا نہیں ہوگا, یو وڈ پیرش, ختم ہو جائیں گے آپ. اگلا آنے والا دور سارے کا سارا ٹیکنالوجی کا ہے. شاید آپ کو 10 سے 15 سال کے بعد یہاں پہ بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی نظر نہ آئیں. دنیا ٹوٹل چینج ہونے والی ہے. کووڈ نے ہمیں یہ میسج دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم نے پلاننگ کیا کی ہے. اس وقت ہماری پاپولیشن کا 64% یوتھ پاپولیشن ہے, اور اگر آپ کبھی ہسٹری پڑھیں یا اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی کنٹری کی, کسی بھی ملک کی جو یوتھ ہوتی ہے نا, ایکچولی چاہے پرانے وقتوں میں جب جنگیں بھی لڑی جاتی تھیں اور سروائیول کے لیے لڑا جاتا تھا, تب بھی وہ یوتھ پہ ریلائی کرتے تھے, کیونکہ ینگ لوگ لڑائی کے لیے تیار کر کے بھیجے جاتے تھے. وہ فوج ہوتی ہے, آرمی ہوتی ہے ایکچولی وہ. تو ہماری 64% پاپولیشن ہے. وی آر سو مچ ریسورسفل. مسنگ لنک کیا ہے, ہم انہیں چینل نہیں کر پا رہے. اینڈ دس ریئلی ہرٹس می. میرا بس نہیں چلتا کہ میں کیا کروں کہ ہم سب کو اکٹھا کریں اور اس 64% کو ہم ایٹم بام بنا سکتے ہیں, ایٹم بام. اینڈ دیٹ وڈ ناٹ ایکسپلوڈ. Actually, that would be the energy that would make and rise your nation. اب ہمیں وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے جو چائنا نے کی تھی مینی ایئرس بیک, اور اس وقت وہ ورلڈ سپر پاور ہے. اب ہمارا ٹائم ہے, اور جو ہمارا ٹائم ہے نا, اور جو ہماری فیٹ ہے, وہ ہماری یوتھ کے ہاتھ میں ہے. پرانی جنریشنز جیسی بھی تھیں, انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. غلط یا صحیح اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. غلط کیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ صحیح بھی کیا ہے. ہم اسٹیٹک نہیں ہیں. ہم اپنی پروگرس میں چاہے سلولی آگے آئے ہیں, لیکن ہم آگے آئے ہیں 73 ایئرس میں. اب ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے کہ بائی دا ٹائم وی گیٹ 100 years old, where we want to see our country. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ باہر کے ملکوں میں اب آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہت سے ملک سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہوئے ہیں. جو پہلے بہت رچ کنٹریز تھے لائک UAE اور دوسری اسٹیٹس, وہاں پہ بھی اب فائنینشیل کرائسس آ رہا ہے, ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. اپنی ایجوکیشن, اپنے لوگوں کو وہ اوپر لے کر آ رہے ہیں, اور باہر کے اکثر لوگوں کو وہ فارغ کر کے گھروں میں بھیج رہے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے اور اپنے آپ کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ اب ہم لوگوں کی ضرورت بنے اور وہ ہم سے اپنے لیے کنسلٹنسی لیں. تو ہمیں ایکچولی پاکستان میں رہ کر ہی اوپر اٹھنا پڑے گا, اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میری سروسز آپ کے لیے ہیں, ہمارے جیسے 2-4 اور لوگ اکٹھے مل جائیں, آئی اشور یو وی کین ڈو ونڈرس. بیکاز ہمیں 64% پاپولیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. باقی لوگوں کو بھول جائیں جو پیچھے رہے. آپ ہی 64% میں سے ہمیں نئے اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پالیٹیشینس چاہیے. آپ ہی لوگوں میں سے ہمیں انٹرپرینرز چاہیے. آپ ہی لوگ آگے آ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو چینج کریں گے. آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انوینشنز کرنی ہے. آپ ہی لوگوں نے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. لیکن جو غلطیاں ہم پاسٹ میں کر چکے ہیں, ان کو سدھارتے ہوئے ہمیں آگے اپنے مستقبل کا تعین کرنا ہے. سو دس از مائی اونلی میسج. یو آر دا فیوچر گیم چینجرس. اب آپ کی ٹریننگ کے لیے, آپ کی گرومنگ کے لیے, وہ جو ہم آئسولیٹڈ پاکٹس میں کام کر رہے ہیں نا, we have to make and generate a central hub. کب کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں,
I'm always into it. If you need my services, I would provide you. Microsoft टीम के लीडर्स से जो आपके भी लीडर्स हैं उनको आपके थ्रू मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगी. We can have a meeting. We can pool in all those sincere patriotic people who want to help other people, who want to pay back. हमें उनको अपने साथ मिला करके खूबसूरत टीम बनानी है और हमें 64% पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करना है. So very best of luck. And I'm so proud of you, and I'm always there to be a part of your team. Very best wishes, Pakistan Zindabad. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure having you here with us. Same here. Next up, as a surprise for all of our viewers, we have short messages of some Pakistani celebrities and personalities about this Independence Day celebration. So, Junaid, can we play that? Assalamu alaikum everyone. Just want to wish Pakistan happy Independence Day. I love Pakistan. Pakistan is like my second home. And being a Pakistani living in the UK, we are going to be celebrating Independence Day with all the Pakistanis around the world. And just want to say to everybody, stay strong. And I know we're going through a very difficult time with the COVID-19 issue, but inshallah, stay safe, stay home, stay with your loved ones. And I hope to see you all very soon, inshallah. I love आज़ादी मुबारक. पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान ही है हमारी पहचान. हम बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हमें आज़ाद मुल्क नसीब है और हम अहद करते हैं कि अगले साल को अपने काम से और बेहतर बनाएंगे. पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करेंगे. ज़रूर झंडे लगाएं, ज़रूर झंडे हिलाएं, लेकिन एक अहद करें कि इस दफ़ा आप एक पौधा भी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अपनी ज़मीन से प्यार है ना, तो अपनी ज़मीन को हरा भरा हमने खुद करना है. तो पाकिस्तान जिंदाबाद. मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो. Last but not the least, we have a few video messages of Microsoft Learn student ambassadors from all over Pakistan that will be played for all of our viewers now. We hope you enjoy them. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद and happy Independence Day everyone. Pakistan is a country full of patriots who work day and night for the development of their nation. We at Pakistan serve our guests with the best of our hospitality, and every one of you is welcome. Let us celebrate freedom by promoting human rights in all aspects of life and dignity, and equality become code for living not only for us but for our future generation as well. This Independence Day, we Microsoft Learn student ambassadors want you to showcase your skills and talent with us. We all are grateful for the freedom we have and are proud of the nation we were born to. Happy Independence Day. Let us all unite and raise the flag of Pakistan to celebrate the Independence Day. May Almighty Allah shower all His blessings on this glorious day. Jashn
I wish you a very happy Independence Day. May our country progress everywhere in every field. Pakistan Zindabad. Hey folks, Pakistan is the fourth largest freelancing nation in the world. This is Pakistan. Happy Independence Day. We love you, our dear homeland. Pakistan Zindabad. We, Microsoft Learn Student Ambassadors Club, you, Jamshoro, Pakistan. Pledge on the Independence Day For better commitment of future for our nations. By making Pakistan digitally aware. By working as ambassador for digital revolution in our communities. By working alongside Microsoft for betterment of a nation. By providing a way to everyone. By working towards United Nations global goals. We will be an inclusive community of technologists. We will not only accept diversity but will enjoy it. Everyone, happy Independence Day. Pakistan. That's all from our side, and we thank all of our esteemed guests and Microsoft Learn student ambassadors and our special viewers for joining us today for this event and making it very, very successful. And we hope to see you all in another one very soon, inshallah. God bless you all, and Pakistan Zindabad. Best place in the world. Come on! So this is Pakistan at its finest. How many people have had the opportunity to see this? The unspoiled beauty of this gorgeous country. Pakistani pilots were absolutely amazing. They were so friendly and so professional.
is such a perfect place. Just the culture is rich, the mountains are amazing, the scenery. Just being made to feel extremely welcome. Just come here, have a look, enjoy the nature, get to know the people. The potential is big, it's huge, and there will be a terrain for everyone. So I'd highly advise anyone who's looking to go for a different sort of trip somewhere, Pakistan is the place.